زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھایا ہوا ہے؟ کیوں ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں رہی؟ صرف دنیا اور چند لوگوں ہی پر سب ختم کیوں کر دیا ہے؟ خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملیں، دنیا دیکھیں، کچھ نیا کریں، کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کس سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی بھول کیوں گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دیا۔ اچھا سوچیں سب کے بارے میں۔ کیوں ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں۔ اچھا سوچیں اور کوشش کریں سب کو اچھے کاموں کی نصیحت کر کے اللہ کے قریب لے آئیں۔ امی رات دیر تک قرآن پاک پڑھا کرتی ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ امی رات بھر بغیر کسی تھکن اور پریشانی کے قرآن پاک کیسے پڑھ لیا کرتی ہیں، لیکن میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا جو رات بھر موبائل میں مشغول رہتے ہیں تو میرا تعجب دور ہو گیا، اور میں جان گیا کہ جب دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بناتا ہے، بہترین صورتوں سے نوازتا ہے، ہماری آنکھوں، بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توازن اور پرفیکشن سے بنایا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے، ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دے، مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بڑی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ کیا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا کہ مجھ میں تو ذرا سا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنا بے صبر ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھا تو جانا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو بہت کم حوصلے والا لڑکا ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں۔
جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ۔ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر روز قیامت۔ اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی، تو جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی اس پر بھی غور کر لینا۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے۔ دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میرے مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے۔ اپنے خزانوں میں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے۔ اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے۔ مولا، میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر وہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔